أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی رمضان المبارک کی آج 10ویں تاریخ کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ یعنی اے اللہ آج کے دن ہمیں اپنے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے والوں میں شمار فرما۔ پالنے والے آج کے دن ہمیں اپنے کامیاب ترین لوگوں میں شمار فرما۔ معبود آج کے دن ہمیں تو اپنے مقرب ترین بندوں میں شمار فرما۔ اے اپنے حسن کرم سے اے طلبگاروں کی مقصود۔ 3 دعائیں ہم نے آج کی اپنے پروردگار سے۔ پہلی دعا ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ دوسری دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ پھر جو اللہ کے قریب ہیں ان قریب لوگوں میں بھی ہمارا شمار ہو۔ یہ 3 دعائیں ہماری آج کے دن کی ہیں۔ پہلی دعا ہم نے کی اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین، کہ پالنے والے آج کے دن ہمیں تو اپنے اوپر اعتماد کرنے والا قرار دے۔ توکل کہتے کس کو ہیں؟ توکل کہتے ہیں اپنے کام کو دوسرے کے حوالے کر دینا پوری طور سے۔ کیسے وکیل ہوتا ہے، وکیل اسی سے نکلا ہوا ہے۔ توکل ایک روٹ ورڈ ہے، اسی سے نکلا ہوا کیا ہے؟ وکیل، وکالت۔ نکاح میں وکیل بنتا ہے کیسے ہے؟ آپ مولانا کو کیا بناتے ہیں؟ وکیل بناتے ہیں۔ یعنی جو آپ نکاح آپ کو پڑھنا تھا، چونکہ وہ آپ اس کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ کام آپ کس کو سونپ دے رہے ہیں؟ مولانا کو، یعنی پورا۔ اسی طرح سے عدالت کے معاملے میں آپ وکیل کرتے ہیں۔ آپ کیس نہیں جانتے، قانون کے داؤ پیچ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ اپنے تمام معاملات کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ وکیل کے۔ توکل کے بھی یہی معنی ہے، یعنی ہمیں اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ نہ کرے، کوئی کام انجام نہ دے۔ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تو کرنے والا ہے، پھر ہمیں کیوں زحمت اٹھانی؟ کہتے ہیں نا دنیا میں ہوتا ہے کہ 2 لوگ کا ایفرٹ لگتا ہے تو کہہ رہا کیوں 2 لوگ ایفرٹ کریں، ایک کر رہا ہے ایک ہی کرو۔ صحیح ہے، دوسرا اسی کام پہ کیوں لگے؟ کہا نہیں، اس معنی میں توکل نہیں ہے۔ توکل کے معنی یہ ہیں، صحیح توکل یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ محنت آپ کریں، صحیح ہے، رزلٹ خداوند عالم پر چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے اگر آپ نے محنت کی ہے تو نتیجہ آپ کے حق میں ضرور آئے گا۔ توکل اس کے معنی ہے۔ توکل ہے آپ اپنے ہاتھ پیر ماریں، آپ کوشش کریں، بال بچوں کے رزق کے لیے کوشش کریں، لیکن
لیکن ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے توکل کریں۔ اگر کوئی بیٹھ جائے مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کام انجام نہ دے، تو توکل کے یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رزق دے گا، ایسا نہیں کہ نہیں دے گا، دینے والا ہے، وہ ہر حال میں دے گا، لیکن پھر اس رزق کی وہ وقعت، وہ اہمیت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ علامہ طباطبائی جو ایک بڑے مفسر ہیں اس زمانے کے، یعنی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس عصر میں ان کی تفسیر مایہ ناز تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر میزان، اردو میں بھی اس کا پاکستان سے ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے توکل کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام امور کے نتیجے کو خدا کے حوالے کر دے اور صرف خدا ہی کو اپنے کام کے نتیجے کا ذمہ دار جانے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرا کام بگاڑ دیا، صحیح ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس نے مدد نہیں کی ہے، مدد اللہ کی ہے، بس وہ ایک ذریعہ بنا ہے۔ ابھی ایک واقعہ میں بتاؤں گا کہ ظاہر خداوند عالم ذرائع بناتا ہے، ذریعے بناتا ہے، دینے والا اصل کون ہے؟ خداوند عالم ہے۔ دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو اپنے لیے یوں وکیل بنا دے کہ جو بھی تصرف چاہے بندے کے معاملات میں اللہ انجام دے، یعنی جو اللہ کرے اتنا یقین ہونا چاہیے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، صحیح ہے، جو اللہ کرے گا وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا تو آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے، نہیں، بظاہر نقصان ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا فائدہ ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر توکل نہ ہوگا تو بتائیے انسان کے بس کی بات کچھ ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آج یورپ میں اکثریت ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توکل والی نعمت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، صحیح ہے، اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بھاگ دوڑ سے آپ پوری طور پر جو ہے اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی کاوش کر رہے ہیں، لیکن اللہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن میں کب جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بھاگ دوڑ کی، بھاگ دوڑ کرنے کے بعد نتیجہ آپ کے حق میں اچھا آیا، تب تو آپ ایک دم بلے بلے، پھر آپ خوش، لیکن اگر نتیجہ آپ کے خلاف آ جائے گا تو پھر آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ مایوسی کے شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر توکل رہے گا تو مایوسی کے ہم شکار ہونے والے نہیں ہیں، کہیں گے کہ نہیں، اللہ کو شاید یہی منظور ہو، شاید میرے لیے یہی بہتر ہو، ممکن ہے کہ اسی میں میری بھلائی ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں، رسول کے زمانے میں ایک انسان تھا کہ جو اپنے اونٹ کو باندھا نہیں کرتا تھا، باندھتا نہیں تھا، کہا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو رسول نے کہا اللہ پر توکل کرو لیکن اونٹ کو پہلے صحیح سے باندھو، باندھ کے تم اللہ پر توکل کرو تو یہ توکل صحیح توکل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ عمل کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ رسول نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جناب جبریل سے سوال کیا کہ توکل کیا ہے، تو جناب جبریل نے جواب دیا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، اس بات کا یقین رکھنا کہ جو مخلوق ہے، جو ہمارے جیسا بندہ ہے، نہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا یعطی ولا یمنع، نہ وہ کچھ ہمیں دے دے گا نہ کوئی چیز ملتی ہوئی ہم سے وہ روک سکتا ہے۔ جو چیز مجھے ملنے والی ہوگی وہ مل کے رہے گی، جو نہیں ملنے والی ہوگی وہ نہیں ملے گی۔ کوئی کہے کہ میں دلوا دوں گا تو کوئی دلوا نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں وَإِسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ،
اور مخلوق سے ایک دم مایوس ہو جائے. امید اگر لگائے تو کس سے لگائے؟ خدا وند عالم سے. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ. کہا کہ اگر بندہ اس طرح کا ہوگا تو اس کا عمل سوائے خدا کے کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. پھر اگر وہ کوئی کام کرے گا، معلوم ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ہم جو کام کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. ہمارے اندر ایک الگ حوصلہ پیدا ہو جائے گا. وَلَمْ يَرْجُو وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللَّهِ. نہ وہ کسی سے امید لگائے گا، نہ کسی سے خوف کھائے گا سوائے خداوند عالم کے. وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ. نہ کسی سے کوئی لالچ کرے گا سوائے خداوند عالم کی ذات کے، یعنی جو امید ہوگی اس سے خدا سے ہوگی. فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ. اگر ایسا کر رہا ہے تو یہی ہے توکل کے معنی. یعنی جناب جبریل نے بتایا کہ توکل یہ ہے کہ آپ مخلوقین میں سے نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی سے خوف کھائیں، نہ کسی سے امید لگائیں، نہ کسی سے طلب کریں، اس لیے کہ دینے والا اصل کون ہے؟ خداوند عالم ہے. جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ مل کر رہے گی. اس کے علاوہ دیکھیں، توکل 3 جگہوں پر ہوتا ہے. ایک ہے قسمت پر توکل کرنا، کہ جو ہماری قسمت میں ہیں وہ ملے گا. جیسے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. یعنی جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں سب کا ہمارے پاس خزانے ہیں. کیسے آپ گھروں میں پیپڑے بھر لیتے ہیں کہ نہیں، اس کے گیہوں کے، صحیح ہے، چاول کے. کہا اللہ کے پاس اسی طرح سے کیا ہے؟ ہر چیز کا خزانہ ہے. وَمَا تُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اللہ اتنا ہی نازل کرتا ہے جتنا انسان کی قسمت میں ہوتا ہے، ایک فکس. صحا اس کے پاس کا ہے ڈھیر سارا. اچھا کیوں نہیں دیتا ہے؟ بہت زیادہ کسی کو کیوں نہیں دیتا ہے؟ آگے آئے گا کیوں نہیں ملتا ہے. صحیح ہے. اگر انسان کو ہر چاہا پورا ہو جائے تو ہر انسان فرعون ہوگا، اس سے کم کوئی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے، جہاں آپ نے ہاتھ ڈالا آپ ہر جگہ کامیاب ہیں، تو انسان کے اندر فرعونیت آنی ہی آنی ہے. تو اب اس کے بعد دیکھیں، ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کچھ گناہ ہیں کہ جو رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، کچھ عیوب ایسے ہیں جو رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو رزق میں وسعت کا سبب بنتی ہیں. صحیح ہے، ان کے رزق وسیع ہوتا ہے. رزق کے لیے اعمال بتائے گئے ہیں کہ مثلا نماز عصر کے بعد علم نشرح کی 21 مرتبہ تلاوت رزق کے لیے کافی اثر انداز ہوتی ہے. مغرب و عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کا پڑھنے والا کہا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. کہا اگر کوئی نافلہ عشاء پڑھے گا تو نافلہ عشاء رزق کو کھینچ کر لاتی ہے. کہیں ادھر ادھر رہے گا نا تو کھینچ کے لے کے آتی ہے. کون سی؟ وہ جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. تو یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو رزق کے لیے تاکید کر رہی ہیں. تو اگر انسان ان سب کو عمل انجام دے گا تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ یبسط الرزق. اللہ رزق کو کیا کرتا ہے؟ وسیع کرتا ہے. صحیح ہے. لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویقدر اور ویقدر اور کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے. یا اس کے علاوہ سورہ زاریات کی تلاوت ہے. نماز کے بعد اگر کوئی سورہ زاریات کی تلاوت کرے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی تلاوت 27 مرتبہ اگر کی جائے تو خداوند عالم اس کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے. آپ 70 مرتبہ نماز صبح کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ یا فتاحو، فتاح کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والا، یا فتاحو اے کھولنے والے، یعنی رزق کے دروازے کو کھولنے والے.
کہا اگر کوئی 70 مرتبہ اس عمل کو انجام دے تو خداوند عالم اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس نام کا ورد کرنا، یا رزاقو، صحیح ہے، یہ بھی رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی اعمال بتائے گئے ہیں کہ جو رزق میں اضافے کے باعث ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں نصرت و مدد میں کہ جو مدد ملے گی وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی جانب سے ہوگی۔ جیسے قرآن کہہ رہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صحیح ہے، جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر اعتماد کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کر دے گا تو پھر تمہارے اوپر کوئی آنے والا نہیں ہے، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جب کوئی حاجت ہو، جب کوئی ضرورت ہو، تب بھی انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو توکل کے نتیجے میں ایک تو ڈپریشن اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو چاہتا ہے کہ طاقتور ترین انسان ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ انسان اپنی ضرورتوں کے تحت مجبور بنتا ہے، ہمیشہ دنیاوی مشکلات میں جہاں اس کی ضرورت، جہاں اس کا غرض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جو توکل کر لے تو توکل کرنے والا سب سے طاقتور انسان ہے۔ من توکل علی اللہ لا یغلب، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ زیر نہیں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعطى ثلاثا لم يحرم ثلاثا، کہ جس کو 3 چیزیں مل جاتی ہیں، 3 چیزوں میں وہ 3 چیزیں ملنے کے بعد 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا، یعنی جب یہ پہلی 3 ملیں گی تو دوسری 3 اس کو ملنا ضروری ہیں۔ کہا من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق دے دی جاتی ہے تو اس کو اجابت کی بھی توفیق مل جاتی ہے، یعنی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اس کے بعد من اعطی الشکر اعطی الزیادہ، کہ جو شکر کرتا ہے اس کو اللہ زیادتی عطا کر دیتا ہے، یعنی دعا کی توفیق ملی تو استجابت مل گئی، یعنی دعا کی قبولیت ہو گئی۔ شکر کی توفیق ملی تو رزق میں کیا ہوا؟ نعمتوں میں اضافہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ من اعطی التوکل اعطی الکفایہ، اور جس کو توکل مل جاتا ہے اس کو کفایت مل جاتی ہے۔ کفایت یعنی جو اس کے پاس ہوتا ہے وہی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے، پھر کسی اس چیز کی اور ضرورت نہیں ہوتی۔ جناب ابو ذر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، پورا مکمل یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن اس میں اس طرح سے ہے کہ جناب ابو ذر کے پاس 1 روٹی ہوتی ہے یا 2 روٹیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، ایک مثلا جس سے سحر کر رہے ہیں، ایک ان کو افطار کرنا ہے، کل کے بارے میں انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کہا جس نے آج یہ 2 روٹی دی ہے وہ بھی کل کیا کرے گا؟ 2 روٹی ہمیں دے دے گا۔ یا جیسے وہ میں نے اس بڑھیا کا ضعیفہ کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جس کی جھوپڑی میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو اچھا ایسا کیوں ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَقَالَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر دعا کے لیے فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب انسان یہ ہے کہ تسبیح پڑھی، سجدے میں سر رکھا اور نکل گیا تو ظاہر ہے پھر جب اس نے دعا نہیں کی تو قبولیت کا صحیح ہے۔ آج راہل گاندھی پہ ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی اپیل کرے گا تب جا کے کچھ ہوگا۔ تو جب تک ہم اپیل نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، جب تک ہم دعا نہیں کریں گے تب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہماری کوئی حاجت ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں توکل کے لیے، دیکھیے کہ حاتم اصم ایک عابد و زاہد انسان، اور دوستوں میں بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی تھی اور بات چیت میں حج کا تذکرہ نکل آیا۔ جب حج کا تذکرہ نکلا تو عابد و زاہد تھے، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، کثیر العیال تھے یعنی فیملی بڑی تھی اور خرچ مشکل سے چلتا تھا۔ حج کا تذکرہ ہوا تو ان کے دل میں یہ محبت امڑ آئی کہ میں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ یہ گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو جمع کیا، اور فیملی کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حج کے لیے جاؤں۔ تو جتنے بچے تھے، بیوی، سب نے منع کیا، کہا کہ تمہارے رہتے ہوئے تو خرچہ پورا ہو نہیں رہا ہے، اگر حج پہ چلے جاؤ گے تو یہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ آج کا حج ہے کہ مہینے بھر میں واپس آ جا رہا ہے، پہلے کے زمانے میں کوئی مہینے میں تو آنے والا نہیں تھا، کئی مہینے لگ جاتے تھے حج سے آنے اور جانے میں۔ تو کہا رہتے ہوئے جب پورا نہیں ہو رہا ہے تو چلے جاؤ گے تو کہاں پورا ہوگا؟ وہیں ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے کہا نہیں بابا آپ حج پر جائیے، جس خدا نے آج ہمیں رزق کے لیے ہمارے بابا کو ذریعہ بنایا ہے، کل کو وہ کسی اور کو ہمارے رزق کا ذریعہ بنائے گا، تم رزق کو لے کے پریشان نہ ہو۔ اس نے اپنی آمادگی کر کے قافلے کے ساتھ نکل پڑا حج کے لیے، اس طریقے سے کہ اس کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے۔ لیکن جب حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اپنے گھر کی بھی اس کو جو ہے پریشانی لاحق ہے، بال بچوں کی بھی فکر لاحق ہے، اور اپنا سفر تو مشکل ہے ہی ہے اس کا۔ اب چلتے چلتے جب کئی دن گزر جاتے ہیں، ادھر جب کچھ دن عرصہ گزر گیا تو وقتاً فوقتاً گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، جو بچا کھچاتا دھیرے دھیرے کھاتے پیتے سب تمام ہو گیا۔ ایک دن بھوک میں گزر جاتی ہے تو اب انہیں زیادہ وہ سارے جو گھیر لیتے ہیں کس کو؟ چھوٹی والی لڑکی کو۔ کہا تو نہیں کہا تھا یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، آج اگر ہم بھوکے ہیں تو اس کی وجہ تو ہے، اگر تو راضی نہ ہوتی، تو نے ایسی کوئی بات نہ کہی ہوتی، اب دیکھ ہمیں کہاں مل رہا ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اس چھوٹی بچی نے مصلے کو بچھایا، مصلے کو بچھا کے اللہ سے دعا کی کہ پالنے والے، میرے گھر والے تیری نعمتوں کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ نعمتیں انہیں چند دن سے نہیں ملی ہے، یہ پریشان ہیں، پالنے والے ان کی پریشانی کو دور کر۔ صحیح ہے، کیا کہا؟ نعمتوں کے عادی ہو گئے، عادت پڑ گئی ہے نعمتوں کو استعمال کرنے کی، اب یہ نعمتیں نہیں مل رہی ہیں تو یہ پریشان ہیں۔ تو اتفاق امر اگلا دن آیا تو دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا تو کیا دیکھا کہ وقت کا بادشاہ دروازے پر موجود ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا یہ خدا کا کیا کرشمہ ہے، اور دروازے پہ کھڑا کیا مانگ رہا ہے؟ پانی مانگ رہا ہے۔ کہیں شکار کے لیے نکلا تھا، شکار میں وہ ادھر ادھر گھوما اور اس کے بعد پیاس کی جب شدت ہوئی تو کسی گھر کو تلاش کے وہ اس گھر تک پہنچا۔
اب اسے سوال کس کا ہے؟ پانی کا۔ تو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کیا خدا کی قدرت ہے کہ کل کو ہم محتاج تھے، آج بادشاہ وقت محتاج بن کر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ ظاہر ہے وقت اس طرح کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے پانی پلایا، سیراب کیا اور پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا کہ عابد و زاہد کا گھر ہے، وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہا ان کی فیملی کافی پریشان ہے۔ کہا ہاں وہ گھر دیکھنے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کہا ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کرو یہ میرا کمر بند ہے، یہ کمر بند رکھ لو۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے وزیروں سے کہا اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم بھی اپنے کمر بند کو کھولو اور ان کے حوالے کر دو۔ اور سب نے اپنے اپنے کمر بند کھولے اور ان کے حوالے کیے اور کہا کہ کل ہمارا وزیر آئے گا، تم سے یہ کمر بند خرید کے پیسے دے جائے گا اور یہ کمر بند واپس لے جائے گا۔ اگلے دن ان کا وزیر آیا، وزیر نے آنے کے بعد ایک مناسب قیمت ان کو دی اور دے کے سارے کمر بند خرید لیے کہ جو بہت بیش بہا قیمتی کمر بند تھے۔ اس طرح سے ان گھر والوں کی پریشانی دور ہوئی۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں ایسا ہوا کہ قافلہ سالار بیمار پڑ گیا، بیمار پڑا اور بیمار ایسا نہیں کہ بی پی بڑھ گیا، شوگر ہائی ہو گیا، بیماری اس طرح کی لاحق ہوئی کہ اس نے کہا کہ کیا کوئی قافلے میں، یعنی دوا کی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کہا کیا کوئی قافلے میں ایسا عابد و زاہد ہے کہ آئے اور وہ میرے اوپر دعا پڑھ کر پھونک دے، دم کر دے تاکہ میں بہتر ہو سکوں؟ تو کہا ہاں ایک عابد تو ہے، جا سب حج کو رہے ہیں، حج کو سب جا رہے ہیں لیکن عابد و زاہد ایک ہے، جو کہ ہونا سب کو چاہیے تھا کہ سارے کے نہ ہوں، عابد و زاہد ہوں۔ کہا ایک ہے حاتم اسم جس کا نام ہے، اس کو بلایا گیا، اس کو بلایا، اس نے پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا تو اس نے اس کو سواری بھی عطا کر دی، اپنے ساتھ رکھنے لگا، اس کو کھانا پینا جو کچھ نہیں تھا، کچھ اشرفیاں بھی اس کو دیں اور اس کی ضرورتوں کا اس نے خیال رکھا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اس کو اس طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا اس آیت کو پھر یاد کریے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو اور اس کام کو انجام دو۔ اس کے علاوہ دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ دوسرا فقرہ ہمارا ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر انسان کو خداوند عالم تمام چیزیں عطا کر دیتا تو سوائے اس کے کہ انسان باغی ہو جاتا، خدا کی نافرمانیاں کرتا، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ پھر ہماری دوسری دعا ہے وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، کہ پالنے والے فوز کہتے ہیں کامیابی کو، کہ پالنے والے تو اپنے نزدیک ہمیں کامیاب و کامران فرما۔ دنیا میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں کامیابی اس کا ایک، یعنی اس کی عمر طولانی ہے اور لمبی ہے۔ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ کہا ایمان چاہیے اور عمل صالح چاہیے۔ مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، وہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اللہ کی خوشنودی میں بھی بڑی کامیابی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، صحیح ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، کہا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں راہ حق میں جہاد بھی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ مثلا مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب پوری
زندگی راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے جب مسجد کوفہ میں شہید ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ. فزتو اسی فوز سے ہے یعنی کامیابی سے. فزتو ورب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی ہے کہ ہماری جان راہ خدا میں چلی جائے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. کہا جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، کہا ان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تو کہا کامیابی اگر چاہیے تو ہمیں عمل صالح کرنا ہوگا. اور ایک اور مقام پر ایک حدیث ہے کہ السعید من اخلص الطاعہ، کامیاب وہ ہے، نیک وہ ہے کہ جس نے خلوص کے ساتھ اطاعت پروردگار کی. یا جالس العلماء تسعد، ایک جگہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھو تم نیک ہو جاؤ گے. نیک ہو جاؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب و کامران ہوں گے. تیسرا فقرہ ہے وجعلنی فیہ من المقربین الیک، کہ پالنے والے ہمیں تو اپنے قریب ترین بندوں میں شمار فرما. ہم جتنے عمل انجام دیتے ہیں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن یہ قربت مکانی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اگر ہم نماز پڑھیں گے قربتاً الی اللہ سے تو اللہ میں ہمارے میں 1 میٹر کا فاصلہ رہ جائے گا، نعوذ باللہ. نہیں، بلکہ یہ قربت معنوی ہے، یعنی خدا سے روحانی طور پر ہم کیا ہوں گے؟ قریب ہو جائیں گے. صحیح ہے. اس لیے عمل کو ہم کس لیے بجا لاتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ بجا لاتے ہیں. جب انسان محرمات سے بچتا ہے، مثلا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ذکر کے ذریعے قریب ہوتا ہوں. اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہم انی اتقرب الیک بحبہم، صحیح ہے. اور یہ اکثر زیارتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب ہم ائمہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ اللہم انی اتقرب، کہ اے اللہ میں قریب ہوتا ہوں الیک، آپ سے، بحبہم ان کی محبت کے ذریعے، یعنی اہل بیت کی محبت کے ذریعے. یعنی اہل بیت کی محبت بھی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ہم جب نماز عید پڑھیں گے، نماز عید میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وعلی محمد، کہ پالنے والے ہر نیکی جس میں تو نے محمد والے محمد کو داخل کیا ہے ہمیں بھی اس میں داخل کر دے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَعَلَى محمد، اور جتنی بھی برائیوں سے تو نے محمد والے محمد کو باہر کیا ہے یا دور رکھا ہے ہمیں بھی ان برائیوں سے دور رکھ. تو اس طرح سے دیکھیے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو. والحمدللہ رب العالمین.